السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ 16ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس میں کل ہم 15ویں پارے میں جو واقعات پڑھ رہے تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام، ان دونوں کا مکالمہ، اور اس میں پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ جا رہے تھے کشتی میں، اور کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا حضرت خضر علیہ السلام نے۔ اس پر حضرت موسیٰ نے سوال کیا، پھر اس کے بعد ایک بچہ دیکھا، اس کو قتل کر دیا، پھر اس پر سوال کیا۔ تیسرا اب یہاں پر اس بارے میں شروع ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دیوار بنائی، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار بنائی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یہ دیوار، ان بستی والوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، ہم چاہتے تو ہم ان سے اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اب ہمارا الگ الگ ہونے کا وقت آ گیا، کیونکہ آپ صبر نہیں کرتے، تو ہمارا یہ بات طے پائی تھی کہ اگر اب صبر نہیں میں کروں گا، سوال اٹھاؤں گا، تو ہم الگ الگ ہو جائیں گے، آپ کا سفر الگ، میرا الگ۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی تعویل جو تم پوچھتے ہو۔ پہلا سوال تھا کہ کشتی کے بارے میں، تو وہ کشتی کچھ مسکینوں کی تھی، اور آگے جس طرف وہ جا رہے تھے وہاں پر ایک بادشاہ تھا، وہ کشتی چھین لیتا تھا، مگر وہ کشتی جو ناقص ہوتی، جو ٹوٹی ہوتی یا اس طرح کی ہوتی، اس کشتی کو نہیں چھینتا تھا، اس لیے میں نے کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ پھر دوسرا جو لڑکا تھا وہ کافر تھا، اور اس کے ماں باپ مومن تھے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ کافر پیدا ہوا تھا، تو اس کے ماں باپ مومن تھے، اور عنقریب تھا کہ وہ لڑکا ان کو آزمائش میں، فتنے میں ڈال دیتا، اس لیے اللہ کے حکم سے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ پھر تیسرا جو دیوار بنائی، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، یہ یتیم لڑکوں کی دیوار تھی، اور ان کا والد فوت ہو گیا۔ یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابوہما صالح، ان کی دیوار بنانے کی جو وجہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان دونوں کا باپ جو ہے، ان کے باپ جو ہیں، ماں باپ صالح تھے، نیک تھے، اس وجہ سے۔ تو اس لیے نیک والدین ہوں تو اللہ تعالیٰ اولاد کی پرورش بھی خود کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری بھی خود لیتے ہیں، اس کو رزق بھی دیتے ہیں، اور یہ ایک بہت اہم پہلو ہے والدین کی نیکی کا اولاد پر اثر، جو ان کے جانے کے بعد بھی پڑتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنے بچوں کو، جب نوافل تہجد پڑھنے لگتے تو کہتے کہ یہ میں تمہارے لیے کر رہا ہوں، یہ تمہارے مستقبل کے لیے پڑھ رہا ہوں، یعنی بچوں کا مستقبل ہماری محنت پر بھی ہے، ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے۔ بچوں کو پڑھانے سے، سکھانے سے کم سیکھتے ہیں، دیکھنے سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ ہم اپنے عمل کو بہتر کر لیں، ہم اپنے آپ کو سچا کر لیں، تو ہمارے بچے بھی بہتر ہو جائیں گے اور سچے بھی ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں ضرور تم پر اس کا ذکر کروں گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر بہت بڑا اقتدار دیا تھا، بہت سا سامان دیا تھا، وہ پہنچے، انہوں نے وہ زمین، یعنی زمین کے ہر کونے میں پہنچے، اتنی بڑی فوج اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی، سورج غروب ہونے کے مقام پر پہنچے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے ایک قوم کو پایا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یعنی کہ ان کو دعوت دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین، چاہے تم انہیں سزا دو، چاہے تم انہیں جو ہے وہ سزا دو، یہ جو مانتے ہیں، یہ جو نہیں مانتے ان کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں صرف ان لوگوں کو سزا دوں گا جو ظالم ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ طلوع ہونے کے مقام پر بھی وہ پہنچے، اور وہاں پر بھی جا کے، یعنی ان کی فوج، ان کا زندگی کا سفر، ساری زندگی سفر میں ہی گزری، یعنی اس سے مراد کہ انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ اسی کام میں لگائی، دعوت و تبلیغ کے۔ پھر وہ ایک مقام پر پہنچے، دو پہاڑوں کے درمیان کا ذکر ہے، وہاں پر کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں، مفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، تو آپ ان کا کوئی علاج کریے۔ انہوں نے کہا انہوں نے کوئی دیوار ہمارے اور ان کے درمیان بنا دیں، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا ٹھیک ہے، میں دیوار بنا دیتا ہوں، تم طاقت کے ساتھ میری مدد کرو، تم افراد کی طاقت لاؤ، یعنی کہ میں تمہیں دیوار بنا دیتا ہوں، تم میرے ساتھ جو ہے وہ ساتھ دو۔ اب انہوں نے ذوالقرنین نے لوہے کے دو حصے لے کر اس پہاڑ کے درمیان لگا کر اس میں جو ہے وہ
سیسا پگھلا دیا تو اس سے مضبوط دیوار بن گئی تاکہ وہ ٹوٹ نہ سکے، اور حدیث میں آتا ہے یہ قیامت کے دن کے قریب جو ہیں وہ ٹوٹے گی، اور روز وہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو کہتے ہیں کل توڑیں گے، تو پھر کل وہ دیوار اتنی ہی ہوتی ہے جتنی پہلے ہوتی تھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یعنی کہ قیامت کے قریب جب یہ ایک نشانی ہوگی کہ وہ زمین پر پھیل جائیں گے، وہ دیوار توڑ دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کچھ کافروں کا ذکر کرتے ہیں، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں میں سے کچھ کو یہ دوست بنا لیں گے، یعنی اولیاء بنا لیں گے۔ کچھ لوگوں کو ہم نے اللہ کو چھوڑا اور اللہ کے بندوں کو پکارنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، اللہ فرماتے ہیں جہنم ہے ان کے لیے تیار کی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں خبر نہ دیں ایسے بندے کی، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری کوششیں، اے میرے نبی ہم تمہیں خبر نہ دیں ان لوگوں کے بارے میں جو بہت خسارے میں ہیں، وہ کون ہیں؟ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی کے لیے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی دنیا کی زندگی کی کوششیں وہ اس کو اچھا کام سمجھتے ہیں، ایک تو کوششیں دنیا کی زندگی کے لیے اور ایک اچھا کام سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، ان کی کوشش لوگوں کو دکھلاوے کی تھی۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا جو دکھلاوے کے لیے کام کرتے، جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں کے بارے میں جو دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم وزن ہی نہیں کریں گے ان کے اعمال کا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، سورہ مریم شروع ہوتی ہے اور اس سے پہلے سورۃ الکہف کی آخری آیات میں ایک اور چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی گئی کہ آپ کہہ دیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، پتہ تھا اللہ کو کہ انہوں نے آخر میں آ کے جو ہے وہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو ہے شور مچانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر ہے، ان کا اختلاف ہوگا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، لیکن افضل البشر، سید البشر، جو ساری دنیا کے، ساری کائنات کے سردار، سیدوں کے سید، سرداروں کے سردار، ساری کائنات سے اعلیٰ افضل اور آخری پیغمبر، آخری نبی جن کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ سورہ مریم شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب اپنے بندے زکریا کی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی بیٹے کی، وارث کی، انہوں نے پہلے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں کمزور ہو گیا ہوں، میں بڑھاپا میرے اوپر آ گیا ہے، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، تو مجھے پیچھے جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، تو مجھے جو ہے اولاد عطا فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے خوشخبری دی، پھر حیران ہوئے کہ اللہ مجھے کیسے اولاد ملے گی جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو جیسے چاہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جب انہیں خوشخبری دی اور نام بھی بتایا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور نام لے کر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، تو یہ بڑے حیران ہوئے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن جو ہے 3 راتیں جو ہے وہ ملاقات نہیں کر سکو گے، تندرستی کے باوجود جو ہے وہ آپس میں لوگوں کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکو۔ پھر آگے چل کے سیدہ مریم کا ذکر آتا ہے، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوئی، مشرق کی جانب گئیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک طرف پردہ بنا لی، یعنی وہ ایک جگہ پر ٹھہری ہوئی تھی کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور انسان کے روپ میں اس نے شکل اختیار کی ہوئی تھی، اور وہ جب ان کے قریب آیا تو یہ ڈر گئیں۔ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تم سے، اگر تم کوئی ایسے ہو اس طرح کے مجھے مطلب پریشان کرنے والے ہو، تو انہوں نے کہا نہیں میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میں تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں بیٹے کی، لڑکے کی۔ تو یہ
پریشان ہو گئیں، کہتی ہیں کیسے میرے بیٹا ہو سکتا ہے، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے، نہ ہی میں نے کوئی غلط کام کیا، تو مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا کہ اس نے کہا کہ ایسے ہی ہے تیرا رب، جو چاہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے، یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر جب انہیں حمل ہوا، اللہ تعالیٰ یہ پریشان ہوئیں، یعنی کچھ تکلیف میں تھیں، تو ایک مقام پر پہنچیں اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ کاش جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوں، کہہ رہی ہیں کاش میں اس سے پہلے بھولی بالی مر جاتی، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یعنی میں حاملہ ہوں اور اپنی عزت کے ڈر سے کہ لوگ کیا سوچیں گے اور سارے معاملات کو سوچتے ہوئے اور اپنی تکلیف کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں کہا کہ یہ نیچے سے آواز دی کہ یہ ندی بہتی ہے، اس سے پیو، اور یہ تمہارے لیے درخت ہیں، پھل ہے، اس سے کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اپنی اولاد سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ پھر اسی طرح جب بیٹا ہوا، حضرت عیسیٰ ہوئے اور ان کو لے کر وہ اپنی بستی میں گئیں، تو لوگوں نے آواز دینا شروع کر دی کہ مریم نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیرا بھائی ایسا تھا، تو نے انوکھا ہی کام کر دیا ہے، نہ تیری ماں بدکار تھی نعوذ باللہ، تو تم نے یہ کیسا کام کیا؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ کی طرف، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا تم اس کی طرف کیا اشارہ کرتی ہو، یہ تو بچہ گود میں، یہ کیا بولے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زبان دی، انہوں نے جو ہے وہ بولے میں اللہ کا بندہ ہوں ہے، وجعلنی نبیہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، مجھے کتاب دی ہے، مجھے حکمت دی ہے، میرے ذریعے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا بنایا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ جس دن سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن فوت ہوئے، اس دن پر اللہ تعالیٰ نے سلامتی کی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگے چل کے ذکر کیا ہے، ان کے بارے میں جب انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دی، کہا ہے میرے ابا جان ان بتوں کی پوجا نہ کرو، یہ تمہارا نہ تو تمہاری مدد کرتے ہیں، نہ تمہارے لیے کچھ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ تو باپ نے کہا، دھمکی دی کہ تو اس چیز سے مجھے روکتا ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، جو سب لوگ کر رہے ہیں، تو اس چیز سے روکتا ہے، اگر تو باز نہ آیا تجھے سنسار کر دیں گے ہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ اللہ پر سلامتی ہو، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، بے شک میرے اللہ معاف کرنے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دیر دعا کرتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا، جیسے کہ مختلف آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اسماعیل کا ذکر کرو، جو ایک سچا نبی تھا اور نماز قائم کرنے والا، اور اسی طرح سچا نماز قائم کرنے والا اور زکوٰۃ دینے والا اور اپنے رب کے پسندیدہ بندوں میں سے تھا۔ اسی طرح ادریس کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا ذکر کرو، جو نہایت سچا نبی تھا، اونچے مقام والا تھا، اللہ تعالیٰ کے انعامات اس پر ہوئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کی تعریفیں بیان کی۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں جہنم کا۔ جہنم کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ جہنم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کے بارے میں، کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں اٹھایا جائے گا، تم سارا بتایا کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، پھر تمہارے ساتھ سب کو اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں کو اکٹھا کرے گا، اور پھر تمہیں ہر گروہ کو جو ہے جہنم کے قریب اکٹھا کرے گا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو وہاں پر جو ہے وہ وارد کیا جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، اللہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کو کہاں پر؟ جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا۔ یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے، کان علی ربی کا حتمن مقضیہ، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ ہر ایک کو جو ہے وہ ادھر سے گزرنا ہے۔ تو پل صراط کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تلوار سے زیادہ تیز کچھ لوگ جو ہیں وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور کچھ لوگ اس کے اوپر سے بھاگتے ہوئے گزر جائیں گے، کچھ لوگ جو ہیں اس کے اوپر سے تیز آندھی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ اونٹ کی طرح آہستہ آہستہ، اور کچھ گرتے ہوئے، زخمی ہوتے ہوئے بڑی مشکل سے گزریں گے۔
تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا منظر بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا وقال اتخذ الرحمن ولدا، ان لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اتنی سخت بات کہی ہے، تقاد السماوات یتفطرن منہ، اس چیز سے آسمان زمین پھٹ جائیں، اس چیز سے پہاڑ شک ہو جائیں۔ یہ اتنا بڑا دعویٰ آج کوئی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے ہیں، آج کوئی کہتا ہے، یہ عیسائیوں اور یہودیوں نے کہا تھا، جیسے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہودیوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، اور حضرت عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے کہا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو گالی دیتے ہیں، یہ اللہ کو یہ اتنا بڑی بات کہتے ہیں۔ یتفطرن منہ تقاد السماوات یتفطرن منہ، اللہ فرماتے ہیں اس چیز کا اتنا بڑا مطلب، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے آسمان زمین پھٹ جائیں، اتنی بڑی یہ بات کرتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ، پھر آگے صورت شروع ہوتی ہے طٰہٰ، اور اس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ نازل کیا ہے، اس میں قرآن کو نازل کیا ہے تمہیں مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں نازل کیا، بلکہ اس کا مقصد تذکرہ ہے، اس کا مقصد نصیحت ہے، اس کا مقصد لوگوں کے لیے بھلائی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں مدین سے واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھی ایک جگہ پر آگ، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تم یہاں رکو، میں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے کوئی آگ لے آؤں، آگ کا انگارہ لے آؤں، یعنی روشنی کے طور پر ہم اسے استعمال کر لیں، یا پھر راستہ پوچھ لیں۔ جب قریب گئے تو آواز آئی اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، اور جو ہے وہ جوتے اتار دے، تو ایک مقدس وادی میں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا، ایک بار تو ڈرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرنا نہیں، پھر پوچھا بھی تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ یہ عصا ہے، اس سے میں جو ہے بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اس سے میں ٹیک لگا کے آرام بھی کرتا ہوں، مختلف بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو زمین پر پھینک، انہوں نے زمین پر پھینکا، وہ اسلحہ بن گیا۔ فرمایا ڈرنا نہیں ہے، اس کو ہاتھ میں دوبارہ پکڑا تو وہ عصا بن گیا۔ پھر فرمایا اپنے جو ہے پہلو میں ہاتھ لگا اور باہر نکالا تو وہ چمکنے لگ گیا۔ فرمایا یہ نشانیاں ہیں، یہ معجزے اللہ تعالیٰ نے دے کر جو ہے وہ فرمایا تھا کہ تم نے فرعون کی طرف جانا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ میرے سینے کو کھول دے، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ میرے سینے کو کھول دے، ربی شرح لی صدری، اے میرے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اے میرے اللہ میری زبان کی گروں کو کھول دے، اور یفقہوا قولی، تاکہ لوگوں کو میری زبان سمجھ جائے، اور میرے ساتھ میرے بھائی کو جو ہے وہ مجھے مطلب مضبوط کر دے، میرے بھائی کے ساتھ میرا بوجھ بانٹنے والا میرا ساتھی بنا دے۔ ہارون کا نام لے کر کہا کہ اللہ ہارون جو میرا بھائی ہے اس کو میرا ساتھی بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر ہم نے ایک اور احسان بھی کیا تھا کہ تیری ماں کی طرف وحی کی کہ اس کو صندوق میں ڈال کر جو ہے وہ پانی میں چھوڑ دے، دریا میں چھوڑ دے۔ جب فرعون ہر بچے کو مروا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو بچانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کروایا کہ پھر حضرت موسیٰ کی والدہ کو حکم دیا، انہوں نے یہ کیا۔ اب ادھر حضرت موسیٰ کی بہن دیکھتی جا رہی ہیں کہ صندوق کہاں جا کے لگتا ہے، بڑی پریشان ہے۔ جب دیکھا کہ فرعون کے محلات کے پاس لگا، اور فرعون نے یہ صندوق منگوایا، دیکھا بڑا پیارا بچہ ہے۔ اب اس کی بیوی نے کہا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ اب دائیوں کو کہا کہ اس کو دودھ پلائیں، سنبھالنے کے لیے دائیاں بلائیں، لیکن کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے۔ پھر ادھر حضرت موسیٰ کی بہن پہنچی ہوئی تھی، انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتی ہوں ایک دائی کا جس کا یہ دودھ پیے گا، تو اپنی ماں کو بلا کر لے آئیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری پرورش بھی کروائی اور تمہیں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک بھی دی، یعنی
پرورش بھی کروائی اور معاوضہ بھی دلوایا۔ یہ ساری میرے رب کی حکمتیں ہیں کہ دشمن کے گھر میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی پرورش کروائی، اور کروائی بھی ماں سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم سے قتل ہو گیا تھا تو تم مدین چلے گئے کچھ سالوں کے لیے، بڑے پریشان تھے، تو ہم نے تمہاری پریشانی کو بھی دور کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دونوں بھائیوں سے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، کیونکہ انہو طغیٰ، وہ سرکش ہو گیا ہے، فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر اس کو دعوت دو۔ کون سی چیز کی دعوت دینی ہے؟ اللہ کی دعوت دینی ہے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور بات فرمایا کہ اس سے بات نرمی سے کرنی ہے، پیار سے۔ اللہ دعوت دے، اللہ بتا رہے ہیں، جو مالک ہے جہان کا، وہ 1 منٹ لگائے فرعون اور اس کے حواریوں کو ختم کر سکتا تھا، لیکن کیا کہہ رہا ہے کہ دعوت آرام سے محبت سے دینی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی، وہ سارا ہم واقعہ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اس نے کہا یہ جادوگر ہے، جادوگروں کو بلاؤ۔ جادوگروں کو بلایا گیا۔ جب جادوگروں کو بلا کے جادو انہوں نے کیا رسیوں پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سانپ بنتے دیکھے تو ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ اے موسیٰ پریشان نہیں ہونا، ڈر گئے، دل میں ڈر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا لا تخف، تو نے پریشان نہیں ہونا، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، تو نے ہی غالب آنا ہے۔ کرنا کیا ہے تم نے؟ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے پاس ہے اس کو پھینکو۔ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جادوگروں کی جو چال ہے اس کو کمزور کر دیں گے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، یہ ان کی چال، جادوگر تو ہمیشہ سے ناکام لوٹے ہیں، جادوگر جو ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون و موسیٰ، ادھر انہوں نے سجدہ کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہم جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ اور اسی طرح فرعون نے پھر کہا کہ تم ایمان میرے کہنے سے پہلے لے آئے ہو تو میں تمہیں سزا دوں گا، اور وہ سارا واقعہ جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے پھر دعا کی کہ اللہ صبر دے ہمیں، پھر اسی طرح فرعون نے انہیں قتل کروا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک رات موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل۔ پیچھا کرتا ہوا فرعون آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر میں سے گزار دیا رستے بنا کے۔ جب فرعون آیا تو اس کو پانی میں غرق کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے کہ ہم نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، من سلوہ اتارا، تمہیں طور کی طرف بلایا۔ جب پوری قوم کو طور کی طرف بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پہلے چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں کس چیز نے جلدی میں ڈال دیا موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میری قوم میرے پیچھے ہی آ رہی ہے، میرا بھائی لے کر آئے گا، لیکن میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے راضی کر لوں، میں تیرا حکم جلدی سے مان لوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تیری قوم تو آزمائش میں پڑ گئی ہے پیچھے۔ جب حضرت موسیٰ واپس گئے تو دیکھا انہوں نے بچھڑے کو مضبوط بنایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی ہارون سے پوچھا کہ تمہیں کیا تھا، تم کیوں نہیں آئے میرے پیچھے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے وجہ سے نہیں آیا کہ تم میرے اوپر اس بات سے نہ لڑو کہ تم نے جو ہے میرے آنے سے پہلے ان میں تفرقے بنا دیے، یعنی 4 لوگ میرے ساتھ ہوتے، 4 لوگ کسی اور کے ساتھ ہوتے، تو پھر اس طرح یعنی ان میں دراڑ پڑ جانی تھی، میں اس وجہ سے نہیں آیا۔ سامری سے پوچھا ہاں بھائی تمہیں کس چیز سے مطلب تیرا کیا معاملہ ہے؟ سامری نے کہا کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے تو رسول کے پاؤں کی مٹی جو ہے وہ لی تھی، یعنی رسول یہاں پر مراد جبرائیل ہیں، پیغام پہنچانے والا کا معنی ہے۔ تو اس کے پاؤں کی مٹی لی اور اس کو زیورات کو جلا کے جو ہے اس نے ایک بچھڑا بنایا، بچھڑے میں سے ہوا گزرتی تھی اور اس کے اندر سے آواز آتی تھی، اور اس نے کہہ دیا کہ یہ تمہارا رب ہے، نعوذ باللہ، اور لوگوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ پھر اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اللہ کرے کہ تجھے ایسی بیماری لگے، یا تو کہتا پھرے لوگوں کو کہ میرے قریب نہ آؤ، کوئی میرے قریب نہ آؤ، پھر اس کو ایسی ہی بیماری لگی جس سے وہ لوگ اس کے قریب نہیں آ سکتے تھے، لوگوں کو کہتا پھرتا تھا، اور پھر اسی طرح جنگلوں میں جا کر مرا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ کوئی بندہ قیامت کے دن کسی کی سفارش کسی کو نفع نہیں دے گی مگر الا باذنی، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ کوئی بھی سفارش کر سکے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، یعنی وحی ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ جلدی نہ
کہا کریں، جلدی نہ کیا کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی دہرانے لگ جاتے تھے، تو فرمایا آپ جلدی نہ کیا کریں، آپ صرف پڑھا کریں ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ دعا علم حاصل کرنے کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بچہ نہیں پڑھتا یا کسی کا کوئی اس طرح مسئلہ ہے تو پھر اس بچے کو ہم یہ پڑھا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو جن لوگوں نے میری نصیحت سے منہ موڑا، بے شک ہم ان کو ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہیں گے ہمیں کیوں اندھا کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ تم نے دنیا میں میری باتوں کو جھٹلایا، میری آیات کو بلا دیا، آج میں نے تمہیں بلا دیا۔ تو اس لیے دنیا میں جو لوگ تنگ دست پریشان ہیں وہ اللہ کی آیات کو بلائے ہیں، بیٹھے ہیں، تو جو بندہ اللہ کی آیات کو بلائے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم جس چیز کا انتظار کر رہے ہو، یعنی تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو، تو قریب آنے والی قیامت بہت قریب ہے۔ تو اللہ نے عذاب سے ڈراتے ہوئے اس بارے میں مطلب آخر میں عذاب سے ڈرایا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، جو ڈر جائے گا وہ کامیاب ہے۔ تو یہاں پر یہ پارہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل آگے پارے پر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔